جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے کچھ وبال ہوتے ہیں. سب سے پہلا وبال یہ ہے کہ اللہ اس سے علم چھین لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی حافظ قرآن ہوتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اچھا حفظ کرتے ہیں، بہت اچھا حافظ ہم نے دیکھے، لیکن جب آہستہ آہستہ گناہوں کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ حفظ اللہ ان سے چھین لیتا ہے. وہ جو یاد کیا ہوتا ہے قرآن وہ نکل جاتا ہے. اللہ قرآن واپس لے، وہ نور، وہ علم واپس ہو جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہو. گناہوں سے اللہ نسیان پیدا کرتا ہے، علم بھول جاتا ہے، علم یاد نہیں رہتا، علم کی باتیں ذہن میں نہیں رہتی. دوسرا جو وبال ہے گناہوں کا وہ ہے اللہ رزق بند کر دیتا ہے. کہتا ہے میری دکان پہ گاہک نہیں آتے. رزق بند کیسے ہوتا ہے؟ رزق بند سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے پیسے چھین لیتا ہے سارا کچھ، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مال اس کے پاس ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، دکان بھی کھلی ہوتی ہے، وہاں پہ پڑا ہوتا ہے سب کچھ، مال پڑا ہوا ہے دکان پہ، لیکن سارا دن ویلا بیٹھا رہے گا تو گاہک ہی نہیں آئے گا. پھر کہے گا نظر لگ گئی، پھر کہے گا کسی نے جادو کر دیا. تو یہ ہم سب کی اپنی کمزوریاں ہیں. وہ گناہوں کی وجہ سے رزق بند ہوتا ہے، اس رزق کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے. جب تک وہ گناہ ہوتا رہتا ہے اس رزق کو بند کر دیتا ہے. اچھا، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں مال اتنا ہوتا ہے لیکن قرضے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. مال 10 لاکھ ہے، قرضہ 20 لاکھ ہے. تو یہ بھی وہی ہے کہ مال بھی ہے لیکن ہے بھی نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے باندھ دیتا ہے، اس طرح سے باندھ دیتا ہے کہ وہ بیچارے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کر سکتے. اپنے مال کو خرچ کرنا ان کے لیے اللہ باندھ دیتا. اس طرح سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تیسرا وبال یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کے عادی ہوتے ہیں، سنو، اللہ ان کی صحت بگاڑ دیتا ہے. صحت کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. گناہ کی نوسط تمہارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ دل کو کمزور کر دیتی ہے، یہ معدے کو کمزور کر دیتی ہے. یہ گناہ جو ہیں یہ تمہارے جگر کو نقصان دے دیتے ہیں. تمہارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی پکڑ متاثر ہوتی ہے. تو صحت کا تعلق گناہ سے ہے. گناہ کرتے جاؤ گے صحت بگڑتی جائے گی. اللہ اس کا اثر تمہارے جسم کے اوپر لاتا جائے گا، تمہارے جسمانی کیفیات بدلتی جائیں گی. تو دیکھ لو، یہ اللہ کی اب مرضی ہے کہ وہ کس طرح پیدا کرے. کیا وہ تمہارے لیے رزق کی تنگی پیدا کرے؟ کیا وہ تمہارے جسم پہ اس کے اثرات لائے؟ یا وہ تمہارے لیے تمہاری عبادتوں کا نور ختم کر دے؟ جب انسان مسلسل باز نہیں آتا تو پھر اللہ اس کے ماحول میں اس کے گناہوں کی مشہوری شروع کرتا ہے. پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے شرابیہ ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ سودیہ ہے. باہر تمہاری مشہوری شروع ہوتی ہے. یہ کہیں جا کے آخری سٹیجز میں جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ پردہ ڈالتا رہتا ہے. میرا بندہ گناہوں سے باز رہے، میرا بندہ گناہوں سے باز رہے. لیکن جب لوگوں میں مشہوری شروع ہو تو سمجھ لو کہ اس نے کوئی 5ویں 6ٹی جو فیز ہے نا گناہوں کا، یہ اس میں جا چکا ہے. کہ اب اتنا بدبخت آدمی ہے کہ لوگوں کے اندر بھی اب اس کی مشہوری شروع ہو گئی. تو دیکھو سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، جان بوجھ کے لوگ جو ہے نا میسنے بن جاتے ہیں. سب سے بہترین دعا استغفار ہے. معافی مانگو، استغفار کثرت سے پڑھو، معافی مانگتے رہا کرو، ہر وقت استغفار پڑھا کرو. جتنی پڑھو گے بہتر ہے. اللہ اتنے گناہ معاف کر دیا کرے گا، اللہ اتنی بخشش کر دے گا جتنی استغفار پڑھو. اسے نہ چھوڑو. ہم تمہارے لیے ہر کرم کر دیں گے، لیکن استغفار کرو، معافی مانگو مجھ سے. جھک جاؤ، راتوں کو میرے آگے سجدے میں آ جاؤ، ہم کھول دیں گے ہر چیز. ہمیں کوئی دشمنی نہیں، قطعاً کوئی دشمنی نہیں تمہارے ساتھ. ہم تمہیں دیں گے، ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں دیں گے. یہ بہت بڑا رول ہے. ادھر سے گناہ چھوڑو، پھر ادھر سے بولو استغفار پڑھو.